السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام: علیکم بتقوی اللہ والورع والاجتہاد وصدق الحدیث واداء الامانۃ وحسن الخلق وحسن الجوار، وکونوا دعاة الی انفسکم بغیر السنتکم، وکونوا زینا ولا تکونوا شینا، وعلیکم بطول الرکوع والسجود، فإن احدکم اذا طال الرکوع والسجود ہتف ابلیس من خلفه وقال یا ویلاه اطاع وعصیت وسجد وابیت۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے شیعہ کے اوصاف اور شیعہ کا معیار بیان فرمایا ہے۔ اس معیار سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے مشکل کام شیعہ ہونا ہے، سب سے دشوار کام شیعہ بننا ہے۔ بہت سارے لوگ ائمہ اطہار کی خدمت میں اور بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آ کر اپنے تشیع کا اظہار کرتے۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کہا: انا من شیعتکم، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: اتق اللہ، اللہ کا خوف کھا، اللہ سے ڈر۔ تو بہت بڑی بات اپنی زبان پر جاری کر رہا ہے، بہت بڑا دعویٰ تیری زبان پر آ گیا ہے جس کے قابل تو نہیں ہے، اور وہ صفت اپنے لیے کہہ رہا ہے جو تیرے اندر نہیں پائی جاتی۔ امام علیہ السلام نے شیعہ کا معنی کیا، شیعہ کی صفات ذکر فرمائیں، اور پھر اس کے بعد اس شخص سے کہا کہ تیرے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی، تو فقط یہ کہہ سکتا ہے کہ انا من محبیکم، میں آپ کے چاہنے والا ہوں۔ تو ہمارا شیعہ نہیں ہے، صرف ہمارے چاہنے والا ہے، ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ شیعہ وہ نادر و نایاب انسان ہے جس کی جستجو ائمہ اطہار کو ہے، ائمہ معصومین جس کی تلاش میں ہے کہ یہ شیعہ ہوتا ہے۔ چاہنے والے، محبت کرنے والے فراوان ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ ائمہ اطہار کے پاس آتے، اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے، ثبوت بھی دیتے۔ ان کے ہوتے ہوئے ائمہ اطہار کو شیعہ کی تلاش تھی۔ امیر المومنین کوفہ میں جب زمامدار خلافت تھے، ایک جمع غفیر صبح و شام حضرت کے پاس رہتا، ہزاروں لوگ نماز میں شرکت کرتے، نماز جمعہ میں شرکت کرتے۔ انہی کے اندر کھڑے ہو کر
کوفہ میں حضرت کے ارد گرد موجود ہوتے. حضرت فرماتے کہ لی کان فیما مضی اخ فی اللہ، گزشتہ زمانوں میں میرا ایک بھائی ہوا کرتا تھا اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر. ہزاروں لوگ موجود ہیں لیکن اس کو یاد کر رہے ہیں جو آج موجود نہیں ہے، جو گزر گیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ابو ذر غفاری ہیں. یعنی ہزاروں پیروکار موجود ہوں، ہزاروں کے سپاہ موجود ہو، اور ان کے اندر کھڑے ہو کر حضرت یاد کر رہے ہیں کہ گزشتہ زمانوں میں میرا ایک بھائی ہوتا تھا اللہ کی راہ میں. انہی لوگوں کے اندر کھڑے ہو کر حضرت نے کبھی یاد کیا این عمار، عمار کہاں ہے، عمار یاسر کہاں ہے. اگر میسر بھی آئے ہیں ائمہ اطہار کو شیعہ تو اکا دکا میسر آئے ہیں، مطلب محب فراوان رہے ہیں، چاہنے والے فراوان رہے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے چار ہزار شاگرد تھے، 4000 شاگردوں کی 4000 فیملیاں بھی تھیں، ہر فیملی کے اندر بھی کچھ افراد تھے. اگر وہ سارے نہ ہوں کچھ تو ان میں سے محب ائمہ ضرور تھے. اس 4000 شاگردوں کی موجودگی میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس 17 شیعہ بھی موجود نہیں. ایک شخص نے آ کر امام علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ اس وقت آپ کے نام پر لوگ پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کے نام پر بینر اٹھائے ہوئے ہیں. ابو مسلم خراسانی امام علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور اس نے اہل بیت کا نام لے کر، شہداء کربلا کا نام لے کر پرچم اٹھایا بنو امیہ کے خلاف، اور بنو عباس کے حق میں نام اہل بیت کا استعمال کر رہا تھا. یہ منظر دیکھ کر کچھ سادہ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ یہ نفری جو اہل بیت کا نام لے رہی ہے ہیں بھی اہل بیت کے ہی حامی. لہذا ایک شخص گیا اور جا کر امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ اتنے آپ کے حامی ہیں، ہزاروں لاکھوں، یہ جلوس، یہ جلسے، یہ بینر، یہ اجتماعات آپ کے نام پر ہر شہر کے اندر برپا ہیں، بس آپ کے لیے میدان ہموار ہے. امام علیہ السلام اس کو لے کر مدینہ سے باہر چلے گئے. باہر جا کر آبادی سے دور ایک مقام پر امام اپنی سواری سے اترے، اسے بھی اتارا، اور قریب چرتے ہوئے بکریوں کے ریوڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر اتنی تعداد میں بھی میرے ساتھ ہوتے میرے شیعہ، میں بنو امیہ کے خلاف قیام کرتا اور اپنا حق غصب شدہ واپس لے لیتا. وہ شخص یہ کہتا ہے میں نے وہ بکریاں نہیں تھی، بکریوں کے بچے تھے چھوٹے جو بکریوں سے الگ کر دیے جاتے ہیں. کہنے لگا میں نے وہ بکریوں کے بچے گنے، 17 بکریوں کے بچے تھے. امام نے فرمایا اگر اتنی تعداد میں بھی میرے پاس ہوتے شیعہ، میں انہی کو لے کر میدان میں اتر آتا. 4000 شاگرد جس امام کے ہوں، صرف 4000 شاگرد، اب ماننے والے کتنے ہوں گے؟ 4000 فقط شاگرد تھے، لیکن ان کے باوجود امام کو 17 پیروکار نہیں ملے، 17 پیروکار موجود نہیں تھے. ایک اور روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بڑے بڑے شہروں کا اس وقت کے نام لے کر ان بڑے شہروں کا نام لے کر فرمایا کہ ان سارے شہروں کے اندر 4 بھی ایسے نہیں ہیں جو ہمیں چاہیے. شیعہ ہونا عزیزان سب سے دشوار کام ہے، شیعہ ہونا سب سے مشکل کام ہے، محب ہونا آسان ہے.
محبت کرنا آسان ہے. شیعہ عنوان ہے دین کا، فرقہ نہیں ہے دین کا. ہم نے اسے تشیع کو فرقہ بنا دیا ہے. اصل میں تشیع عنوان اسلام ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کس نوعیت کا، کس ماہیت کا اور کس کیفیت کا دین ہے. اس کے لیے عنوان تشیع اختیار کیا گیا ہے. شیعہ کا معیار ہے، ہم خود ساختہ معیاروں کے تحت تو شیعہ ہیں، جو معیار بھی خود ہی بنائے ہیں ہم نے، پھر اپنے اوپر ہی فٹ بھی کیے ہیں، اور اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے معیار کے مطابق ہم سے بڑا شیعہ اور ہم سے بہتر شیعہ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن یہ معیار درست نہیں ہے جو ہم نے خود بنا لیا ہے اور خود اپنے اوپر فٹ بھی کر لیا ہے. شیعہ کا معیار وہ ہے جو امام شیعہ نے مقرر فرمایا ہے، سید الشہداء نے مقرر فرمایا ہے، امیر المومنین نے مقرر فرمایا ہے. اور اب آپ کی خدمت میں شیعہ کا ایک معیار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان سے عرض ہو رہا ہے. تاریخ بھر میں ائمہ اطہار پر جو ظلم و ستم ہوتا رہا، اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ شیعہ نہیں تھے موجود. چاہنے والے بہت تھے، کوفہ امام کے چاہنے والوں سے بھرا ہوا تھا، یمن بھرا ہوا تھا، لیکن جن کی تلاش تھی ائمہ کو وہ نہیں تھے موجود. وہ موجود تھے جو خود ائمہ کو کہتے تھے کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، لیکن ائمہ جو فرماتے کہ ہمیں بھی کسی کی ضرورت ہے، وہ نہیں ملتے تھے. ہمیشہ حسرت و آرزو میں رہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ یہ قوم مجھے عطا کرے. امیر المومنین علیہ السلام نے وہ جو اس وقت موجود تھے ان کے بارے میں فرمایا، خدایا انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے، اور مجھے وہ عطا کر جو مجھے چاہیے، مجھے شیعہ عطا کر، اور انہیں وہ عطا کر جو ان کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، جو ان پر ظلم کرے رحم نہ کھائے، چونکہ یہ میری قدردانی نہیں کرتے، میرا حق ادا نہیں کرتے. شیعہ کا معیار جو ائمہ اطہار نے مقرر فرمایا ہے، ہم اپنے آپ کو اس معیار پہ تولیں، پرکھیں اپنے آپ کو اس معیار پر. شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ تاکہ خود ساختہ معیار کی تصحیح کر لیں ہم. قرآن مجید میں بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بعض دیہاتی عرب بدو رسول اللہ کے پاس چل کر آتے، وقالت الاعراب آمنا، آ کر کہتے کہ ہم مومن ہو گئے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رسول ان سے کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو. انہوں نے ایک خود معیار مقرر کیا ہوا تھا مومن ہونے کا، خود ساختہ معیار. اس معیار پر وہ اپنے آپ کو مومن نظر آ رہے تھے. وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہم مومن ہیں، اور معمولی مومن بھی نہیں ہیں، بہت بڑے فن خان مومن ہیں. لیکن جب قرآنی معیار پہ اترے، جب اللہ کے معیار پہ ان کو تولا گیا اور پرکھا گیا، تو جواب آیا کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی تم کہو کہ اسلمنا، ہم ابھی صرف تسلیم ہوئے ہیں، مومن نہیں ہوئے. شیعہ ہونے اور محب ہونے میں فرق ہے عزیزان. محب کسی بھی حالت میں ہو، جہاں بھی ہو، حب کر سکتا ہے. حب قلبی چیز ہے، دل کی چیز ہے. لیکن شیعہ ہونے کے لیے فقط قلبی حالت کافی نہیں. شیعہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے امام کے ہمراہ ہو، جہاں امام ہے وہاں وہ موجود ہو، اور جہاں اس کا امام نہ ہو وہاں وہ بھی نہ ہو. بہت سارے میدان ہیں جہاں امام موجود ہیں اور امام کے ہمراہ جو شیعہ اپنے آپ کو کہتا ہے وہ موجود نہیں. وہ میدان صرف امام ہے اس میں. اور کچھ ایسے میدان ہیں، وہ میادین، جن کے اندر شیعہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، لیکن اس میں امام موجود نہیں ہے.
شیعہ پیروکار کو کہتے ہیں. جس طرح تشیع میں، تشیع یعنی جنازے کے ہمراہ چلنا، اس کے پیچھے چلنا، بلا فاصلہ اس کے پیچھے چلنا، اور توجہ بھی میت کی طرف رکھنا. اگر ان خصوصیات کے ساتھ جنازے کے میت کے پیچھے چلیں، اس کو تشیع کہتے ہیں. لیکن اگر آپ فاصلہ رکھ کر جا رہے ہیں، جنازہ 1 کلومیٹر آگے، آپ 1 کلومیٹر پیچھے جا رہے ہیں، اگرچہ رو بھی رہے ہیں اس جنازے کے لیے، لیکن تشیع شمار نہیں ہوگی. تشیع کرنے والوں میں ہمارا شمار نہیں ہوگا. اگر ہم جنازے سے آگے جا رہے ہیں، تشیع کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا. اگر ہم گھر میں بیٹھ کر جنازے کے لیے، مرحوم اور میت کے لیے رو رہے ہیں، سوگواری کر رہے ہیں، لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ ہمیں ہمدردی ضرور ہے میت کے ساتھ، لیکن ہمیں تشیع کرنے والا شمار نہیں کیا جائے گا. تشیع بھی تشیع کی طرح ہے، اگرچہ ہم غلطی سے اپنا نام اہل تشیع رکھا ہوا ہے ہم نے، جنازوں کے پیچھے چلنے والے، اور عملاً ابھی اہل تشیع بنے ہوئے ہیں. لوگ ہمارے جنازے گراتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں. اہل تشیع بنے ہوئے، اصل میں اہل تشیع تھے. اہل تشیع جنازے کے پیچھے چلنے والے کو کہتے ہیں، اہل تشیع امام کے پیچھے چلنے والے کو کہتے ہیں. تشیع جس قوم کا امام ہو، جس کا رہبر ہو، جس کا پیشوا ہو، اور وہ اس پیشوا کے ہمراہ جا رہے ہوں، بلا فاصلہ جا رہے ہوں، اس کے نقش قدم پر جا رہے ہوں، اور توجہ بھی ان کی امام کی طرف ہو، ان کو کہتے ہیں تشیع، اہل تشیع. ایسے فرد کا نام ہوتا ہے شیعہ. اہل تشیع یعنی جنازوں کے پیچھے چلنے والے. ہم عموماً اردو میں یا اپنی لوکل زبان میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں اہل تشیع ہے، یہ اہل تشیع برادری ہے، یعنی یہ جنازے اٹھانے والی برادری ہے. کچھ برادری جنازے گرانے والی ہے، کچھ برادری جنازے اٹھانے والی ہے. اگر اہل تشیع نہ ہوتے، اہل تشیع ہوتے، تو آج اس طرح سے مظلومانہ نہ جنازے گرتے نہ جنازے اٹھتے. اگر اہل تشیع ہوتے، اہل تشیع یعنی اپنے امام کے پیروکار ہوتے، سید الشہداء کے پیروکار ہوتے، اپنے امام کے فالوور ہوتے، ان کے پیچھے چلتے، اور فاصلہ نہ ہوتا ہم میں اور امام میں، اپنے رہبر کے ساتھ ہوتے. تشیع رہبر کی پیروی کا نام ہے، امامت کی پیروی کا نام تشیع ہے، عملی پیروی کا نام. اب ہم خود جو بھی عنوان رکھ لیں، ہم اپنا جو بھی خود ساختہ معیار بنا لیں اور اس پہ اپنے آپ کو تولیں اور اترے بھی پورے، لیکن ائمہ کی بارگاہ میں اور ائمہ کی کتاب میں ہمیں تشیع میں اور شیعہ میں شمار نہیں کیا جائے گا جب تک ائمہ کے مقرر کیے ہوئے معیار پر ہم پورے نہ اتریں. فراوان اس کے بارے میں تاکیدات ہیں. میں ایک حدیث صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو حضرت امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. کہ کچھ لوگ گئے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں یہ راوی بھی تھے ابی اسامہ، امام علیہ السلام کے صحابہ میں سے، امام ششم کے. انہوں نے جا کر امام علیہ السلام سے رہنمائی اور ہدایت مانگی کہ آپ کا شیعہ بننے کے لیے کیا کیا چاہیے، کیا کریں ہم کہ آپ کے شیعہ بن جائیں. چونکہ بہت سارے لوگ آتے اظہار تشیع کرتے، امام رد کر دیتے کہ آپ شیعہ نہیں ہو، آپ محب ہو ہمارے، من محبینا، آپ ہمارے محبت کرنے والوں میں ہو. لوگ پوچھتے پھر شیعہ بننے کے لیے کیا چاہیے، ائمہ ان کی رہنمائی کرتے، جن میں سے ایک نمونہ یہ روایت ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں کتاب محجۃ البیضاء سے عرض کر رہا ہوں. کتاب محجہ جو مرحوم فیض کاشانی نے لکھی ہے، امام غزالی کی کتاب کی تکمیل کی ہے، اور اس کا نام محجۃ البیضاء رکھا، یعنی دو چوٹی کے عالم، ایک شیعہ اور ایک سنی. پہلے سنی نے کتاب لکھی ہے، شیعہ نے آ کر اس کی تکمیل کی ہے، یعنی اس کے اندر جو کمی رہ گئی تھی
وہ انہوں نے دور کی ہے. اور وہ کمی میں یہ تھی کہ انہوں نے جتنے ابواب لکھے اس کے اندر ان میں اہل بیت کی روایات سے استفادہ نہیں کیا تھا. مرحوم فیض کاشانی نے رحمت اللہ علیہ نے آ کر ان کی یہ تکمیل کی کہ اہل بیت کی روایات سے بھی وہی باتیں مستند قرار دی. اس میں جلد سوم میں یہ روایت ہے اور باب ہی یہی ہے، کتاب و اخلاق الائمہ و آداب الشیعہ، صفات شیعہ. شیعہ کیا ہوتا ہے؟ پوری کتاب اسی بارے میں ہے. شیعہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے شیعہ ہونے کا معیار خطیبوں سے سن رکھا ہے، ذاکروں سے سن رکھا ہے، شاعروں سے سن رکھا ہے کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں، اور اس معیار کے پہ اگر ہم تولیں تو ہم تو شیعہ بنتے ہیں ذاکروں، خطیبوں اور شاعروں کے مزاج کے معیار پر. لیکن اب ایک دفعہ آگے ذرا ائمہ کے معیار پر بھی اپنے آپ کو تول لیں. جس طرح آپ اپنے معیار کے مطابق کوئی چیز بناتے ہیں پھر اسے بازار میں لے جاتے ہیں، جب بازار والے اپنے معیار پہ اس کو تولتے ہیں وہ کچھ اور نکلتی ہے. آپ زیورات خریدتے ہیں اپنے معیار پر، سمجھتے ہیں یہ 22 کیرٹ کا سونا ہے، لیکن جب جیولر کے پاس لے جاتے ہیں وہ اپنی کسوٹی پر اس کو پرکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرے سے سونا ہی نہیں تھا، پیتل تھا. یہ 22 کیرٹ کا گولڈ، یہ اس میں ایک رمق بھی گولڈ کی نہیں ہے، ایک رتی برابر گولڈ نہیں ہے اس کے اندر. اس کے پاس آلہ ہے جس کا نام کسوٹی ہے. ہم اگر شیعہ بن جائیں ذاکروں، شاعروں اور خطیبوں کے دی ہوئی سند اور دی ہوئے معیار کے مطابق کہ یہ شیعہ ہیں، تو اس تشیع کو ایک دفعہ ائمہ کے معیار پہ ضرور پرکھ لیں کہ کل کو جب ہمارا تشیع پرکھا جائے گا تو شاعروں کے معیار پہ نہیں پرکھا جائے گا، ائمہ کے معیار پہ پرکھا جائے گا، اللہ کے معیار پہ پرکھا جائے گا. اور پھر فرصت نہیں رہے گی جب موت کے بعد پرکھا جائے گا کہ یہ تشیع جو تم لے کر آئے ہو، جس طرح چائنا کا مال آ جاتا ہے بنا ہوا جعلی، چائنا سے ہر چیز بنی ہوئی آتی ہے جو دوسری دنیا میں اصلی ہے، جینون، چائنا سے وہی چیز اسی شیپ کے ساتھ جعلی بن کر آتی ہے، اور ہم خوش ہیں کہ ہمارے پاس بھی یہ چیز موجود ہے. اگر اس کو پرکھے جا کر وہ 2 کوڑی کی بھی مول کی نہیں ہوتی. کہ چائنا شیعہ نہ ہو ہم، چائنا شیعہ یعنی جن کو کسی جعلی فیکٹری میں ملمہ کاری کر دی گئی ہے، ان کے اوپر تشیع والا رنگ چڑھا دیا گیا، پیکنگ شیعہ والی کر دی گئی ہے. لیکن ائمہ یہ پیکنگ کھولیں گے. آپ کو بتایا جاتا ہے نا کہ قبر میں امیر المومنین آئیں گے، مولا آئیں گے، تو قبر میں آ کر صرف ڈبہ و مور دیکھ کر تو نہیں کہیں گے منکر نکیر کو کہ یہ ٹھیک ہے، اور امیر المومنین ان کو کہیں گے کھولو دیکھو اندر کیا ہے. یہ پیکنگ کھولی جائے گی، اور اگر اندر سے جعلی چیز نکلی تو پھر جعلسازی میں بھی پکڑے جائیں گے، دھوکہ بازی میں بھی پکڑے جائیں گے. وہ تو خود کہیں گے کہ یہ ہمیں بھی دھوکہ دینے آیا تھا، اس کو معاف نہیں کرنا. کہ چائنا شیعہ نہ بن جائے اندر سے. لہذا جینوئن شیعہ کا معیار سمجھ لائیں اور مرنے سے پہلے اپنے آپ کو اس معیار پہ تول لیں ایک دفعہ کہ کیا وزن بنتا ہے ہمارے تشیع کا. اسامہ نقل کرتے ہیں، ابی اسامہ وعن ابی اسامہ قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، یقول علیکم بتقوی اللہ والورع والاجتہاد. شیعہ بننے کے لیے آپ کے لیے جو ضروری کام ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے تقوی، رکن اول تشیع تقوی. علیکم بتقوی اللہ، تقوی الہی حاصل کرنا آپ کے لیے لازم ہے، واجب ہے. شیعہ متقی ہوتا ہے، غیر متقی شیعہ ہمیشہ قرآن میں بھی اور اہل بیت کی زبان مبارک پر بھی تقابل کیا گیا ہے انسانوں کا. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، آیا مومن فاسق کی طرح ہوتا ہے، فاسق مومن کی طرح ہے؟ کیا خدا کی بارگاہ میں اور ائمہ اطہار کے نزدیک مومن و فاسق ایک جیسے ہوں گے؟ فرمایا ہرگز، لا یستوون، ایک جیسے نہیں ہوں گے. مومن کو فاسق کی طرح و فاسق کو مومن کی طرح سمجھنا ظلم ہے، ستم ہے.
اور خداوند لیس بظلام للعبید، خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہرگز مومن فاسق کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا رکن اول تقوی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر شیعہ بننا ہے ہمارا، علیکم بتقوی اللہ، تقوی خدا حاصل کرو، والورع والاجتہاد، ورع حاصل کرو، واجتہاد، اجتہاد یعنی کوشش۔ شیعہ یعنی کوشاں انسان، سست عنصر شیعہ نہیں ہوتا۔ امیر المومنین نے سست عناصر سے خدا کی پناہ مانگی، فرمایا کہ اللہم قد سئمتہم وسئمونی ومللتہم وملونی، اے پروردگارا ان سست عنصر نے، ان سست عناصر نے مجھے تھکا دیا، میں نے انہیں تھکا دیا۔ جب پیروکار سست ہو اور امام چست، دونوں تھک جاتے ہیں۔ علی فرما رہے ہیں مجھے تھکا دیا، فرماتے ہیں مجھے معاویہ نے نہیں تھکایا، مجھے بنو امیہ نے نہیں تھکایا، میں نہیں تھکنے والا ان سے، مجھے قریش نے نہیں تھکایا، مجھے مشرکین نے نہیں تھکایا، مجھے مرحب و انتر نے نہیں تھکایا۔ علی ان کے ہاتھوں تھکنے والی شخصیت کا نام نہیں، لیکن پیروکاروں کے بارے میں فرمایا ان سے تھک گیا ہوں، خستہ ہو گیا ہوں، اے پروردگار تھک گیا ہوں، انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے۔ خستہ کر دیا انہوں نے مجھے۔ اجتہاد، شیعہ کا خصوصیت ہے اجتہاد۔ اجتہاد ایک اصطلاح میں ہے، دین و شریعت کی اصطلاح، مجتہد جس کے ذریعے سے، جو مجتہد کے اندر جو صفت ہوتی ہے، یعنی دین کو گہرائی میں سمجھنا، دین سمجھنے کی صلاحیت و استعداد، وہ اجتہاد ہے۔ لیکن یہاں اجتہاد سے مراد کوشش ہے، جہد، جد و جہد، کوشش۔ شیعہ جو مسلسل کوشش کا نام ہے۔ مولانا روم نے علی علیہ السلام کسی خطبے کا ترجمہ کیا اپنی نظم کے اندر، اپنی نظم کے اندر ترجمہ کیا کہ دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شار، از دی و دد ملولم و انسان مارزوست۔ یہ امیر المومنین کے خطبے کا ترجمہ ہے جو انہوں نے فارسی زبان میں کیا، کہ ایک دانا دن کے وقت لالٹین لے کے گھوم رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں ان حیوانوں سے اور وحشیوں سے بیزار ہو گیا ہوں، مجھے انسان کی ضرورت ہے۔ از دی و دد ملولم و انسان مارزوست، گفتم که می پیدا نشود گشته ما، گفتا کہ می پیدا نشود ہمانا مارزوست۔ ہم نے کہا کہ نہیں ملتا، جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں ہم نے بہت ڈھونڈا، یہ نہیں ملتا۔ کہا وہی جو نہیں ملتا نایاب ہے، وہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ زن ہم رہان سست عناصر دلم گریفت، زن ہم رہان سست عناصر دلم گریفت، شیر خدا اور رستم دستان مارزوست۔ یہ سست لوگ جو میرے پلے پڑ گئے ہیں، یہ سست لوگ جو میرے ہمراہ ہو گئے ہیں، میں ان سے تنگ آ گیا ہوں، میرا دل انہوں نے مار دیا، میرے دل میں پیپ بھر دی۔ یہ نہج بلاغہ کے جملے ہیں، میرے دل میں پیپ بھر دی انہوں نے، میں ان سے گھبرا گیا ہوں، میں ان سے خستہ ہو گیا ہوں، بیزار ہوں ان سے۔ زن ہم رہانے سست عناصر دلم گریفت، شیر خدا اور رستم دستان مارزوست۔ مجھے کون چاہیے؟ مجھے شیر خدا چاہیے، مجھے رستم کی طرح چاہیے جو رستم ہو اپنے زمانے کا۔ یہ امیر المومنین کی آرزو ہے اس خطبے کے اندر۔ بعض لوگوں سے کہہ رہے ہیں میں بیزار ہوں ان سے، مجھے ان کی ضرورت نہیں جو میرے پلے پڑ گئے۔ شیعہ کی جستجو ہے امیر المومنین۔ وصدق الحدیث، شیعہ کی ایک علامت ہے سچ بولتا ہے ہمیشہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے ہمارے محبو، یا محبین، اے ہمیں چاہنے والو، اگر چاہتے ہو اپ گریڈ ہو، اگر چاہتے ہو آپ کا درجہ بالا ہو جائے اور ہمارے شیعوں میں شمار ہونے لگو، آپ کو سچ بولنا پڑے گا۔ صدق الحدیث، علیکم بصدق الحدیث۔ شیعہ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، جھوٹ بولنے والا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ائمہ کے معیار کے مطابق ہے، ائمہ کے معیار کے مطابق۔ لیکن ہمارا بنا ہوا شیعہ
وہ ہمارا بنا ہوا معیار، اس کے مطابق عام زندگی میں تو جھوٹ بولے اس کے تشیع پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر سٹیج پر آ کر پورا 10 دن جھوٹ بولتا رہے تو بھی اس کے تشیع پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جھوٹ سے تشیع ختم ہو جاتا ہے، کس زبان پر آتے ہی تشیع زائل ہو جاتا ہے، تشیع خدا حافظی کر جاتا ہے۔ تم جھوٹے ہو، تم شیعہ نہیں ہو سکتے۔ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، شیعہ ادائے امانت کرتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، حامل امانت بھی ہے۔ شیعہ اس کو کہتے ہیں جس نے اپنے ذمہ کوئی امانت لے رکھی ہے، کوئی ذمہ داری اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ غیر ذمہ دار شیعہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو گردن جھکا کے گزر جاتا ہے ذمہ داریوں سے، وہ جو نگاہیں چرا کے گزر جاتا ہے ذمہ داریوں کے قریب سے، اور اپنے ذمہ کوئی امانت الہی، کوئی دین کی امانت، کوئی قوم و ملت کی امانت نہیں لیتا، امام فرماتے ہیں وہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ شیعہ وہ ہے جس کے ذمہ کوئی امانت، کوئی ذمہ داری ہو، اور وہ ذمہ داری نبھائے اور اس وفا کو، اس کے ساتھ وفا کرے، امانت ادا کرے۔ وہ حسن الخلق، شیعہ کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر حسن خلق ہوتا ہے۔ شیعہ کبھی بد اخلاق اور بد خلق نہیں ہوتا۔ شیعہ پہچانا جاتا ہے اپنی خلق سے، اپنے اخلاق سے۔ شیعہ کا شناختی کارڈ دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ شیعہ کے ہاں ضروری نہیں کہ کالا پرچم لگا ہوا ہو تو پتا چلے شیعہ ہے۔ شیعہ کو داڑھی اور مونچھ سے نہیں پہچانا جا سکتا، شیعہ کو انگوٹھی سے نہیں پہچانا جا سکتا، شیعہ کو اس کی صفات سے پہچانا جا سکتا ہے۔ چونکہ اگر انگوٹھیوں سے شیعہ پہچانا جائے تو دشمن شیعہ بھی اگر انگوٹھیاں پہن کے شیعوں کی صف میں آ جائے اس کو بھی شیعہ ہی سمجھ لیں گے۔ کچھ عرصہ قبل آپ نے دیکھا راولپنڈی میں کچھ سال پہلے جو ایک دھماکہ ہوا تھا، ایک عالم دین بھی اس میں شہید ہوئے۔ وہ دھماکہ جو کرنے آیا تھا، بعد میں ایک اور آیا تھا، جلوس میں پکڑ لیا گیا، کالے کپڑے پہن کے آیا ہوا تھا، کالے کپڑوں کے نیچے خودکش جیکٹ باندھی ہوئی تھی اس نے۔ شیعہ پہچاننے کا طریقہ ائمہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا لباس دیکھو، اس کا چہرہ دیکھو۔ شیعہ پہچاننے کے لیے فرمایا اس کی صفات دیکھو، اور اگر یہ صفات نہ ہو تو اپنے اندر پیدا کرو۔ حسن خلق، وہ حسن الخلق، وہ حسن الجوار، شیعہ وہ ہوتا ہے جو حق ہمسایگی ادا کرتا ہے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جس کے پڑوس میں رہنا لوگ پسند کرتے ہیں، سب ترجیح دیتے ہیں کہ میرے اس کا پڑوس میسر آئے، اس کی ہمسایگی میں مجھے گھر ملے، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ وَكُونُوا دُعَاةً إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ، امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ داعی ہوتا ہے، داعی دعوت دینے والا۔ شیعہ خاموش نہیں ہوتا، شیعہ ساکت نہیں ہوتا۔ عزیزان، ہم اہل تشیع تھے، اہل تشیع بنا دیے گئے۔ اب چپ کر کے جنازوں کے پیچھے چلنا ہمارا کام ہو گیا ہے، اور اتنا چپ کر کے جنازوں کے پیچھے چلے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو تابوت میں لیٹا ہوا ہے یہ تو ہے ہی جنازہ، اور یہ جو چپ کر کے پیچھے جا رہا ہے یہ بھی جنازہ ہی ہے، یہ بھی چلتی پھرتی لاش ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو منکرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان منکرات کے خلاف نہ دل سے اظہار نفرت کرے، نہ زبان سے اظہار نفرت کرے اور مذمت کرے، اور نہ ہاتھ سے ان منکرات کو روکنے کی کوشش کرے، رسول اللہ فرماتے ہیں فذالک میت الاحیاء، یہ چلتی پھرتی لاش ہے، اس کو زندہ نہ سمجھو، یہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ یہ اب ایک لاش لیٹی ہوئی ہے، ایک لاش سیدھی کھڑی ہوئی ہے، فرق نہیں ہے، دین کے معیاروں پر یہ دونوں لاشیں ہیں، بلکہ وہ لاشیں جو خدا کی راہ میں گری ہیں، دین کہتا ہے کہ ان کو لاش بھی نہ کہو، ان کو مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، یہ جو لیٹا ہوا ہے، جس کا سینہ چھلنی ہے، یہ جس کی نبض تھم گئی ہے، وہ دل کی دھڑکن ختم ہو گئی، جسے تم مردہ سمجھ رہے ہو اسے مردہ نہ سمجھو، یہ زندہ ہے، یہ اللہ کے ہاں رزق پا رہا ہے۔ مردہ کون ہے؟ مردہ یہ چلتی پھرتی لاش ہے، ساکت و چپ و خاموش، جو عکس العمل نہیں دکھاتا، جو اظہار وجود نہیں کرتا، جو لاکھوں و کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود
نہ ہونے کے برابر سمجھے جاتے ہیں، گویا سرزمین پر رہتے ہی نہیں ہیں۔ دین فرماتے ہیں یہ چلتی پھرتی لاشیں، کیونکہ زندہ اپنا اظہار وجود کرتا ہے۔ شہید کیوں زندہ کہا گیا؟ اس لیے کہ شہید مر کے بھی اپنے وجود کا اظہار کرتا ہے، لیکن جو زندہ ہو اور اپنے وجود کا اظہار نہ کرے، دین کی منطق میں وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں چلتی پھرتی لاش ہے۔ فرمایا داعی بنو، دعوت دینے والے بنو، لوگوں کو خیر کی طرف و معروف کی طرف و حق کی طرف دعوت دینے والا بنو، لیکن یہ دعوت زبان سے نہ دو، اپنے کردار سے دو۔ وَكُونُوا دُعَاةً إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ، داعی بنو، اپنے کردار سے داعی بنو۔ شیعہ با کردار ہے، شیعہ صاحب گفتار نہیں فقط جس کی زبان زیادہ چلتی ہو، شیعہ وہ ہے جو تلوار، جو کردار کی زبان سے، گفتار کی زبان سے بہتر عمل کرتا ہے، جس کی کردار کی زبان سب سے زیادہ فصیح ہے۔ امام فرماتے ہیں وَكُونُوا زَيْنًا وَلَا تَكُونُوا شَيْنًا، اے شیعو زینت بنو، ننگ و آر نہ بنو، زینت بنو، ہماری زینت بنو۔ تمہیں دیکھ کر لوگ ہماری تعریف کریں، تمہیں دیکھ کر لوگ ائمہ کی تعریف کریں، تمہیں دیکھ کر لوگ آپ کے پیشواؤں کی تعریف کریں کہ اگر یہ شیعہ ہے، اگر اتنا سچا انسان، پیروکار اتنا سچا ہے، اس کا امام کیا ہوگا؟ اگر یہ پیروکار اتنا پاکیزہ ہے، اس کا امام کیا ہوگا؟ کرتے ہیں لوگ۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا کچھ، ابھی آپ کے سامنے اس عزیز نے، چھوٹے برخوردار نے، خداوند تعالیٰ اس کو حفظ کرے انشاءاللہ اور دین شناس بنائے اس کو انشاءاللہ، نہ کہ دل لبانے والا، نہ دین شناس بنائے انشاءاللہ۔ یہ بچہ، اس کے والدین کوشش کریں اس بچے کو دین پڑھائیں، اس کو عالم بنائیں، کہ خدا نے اگر یہ استعداد اس کے اندر رکھی ہے تو اسے صرف مجمع کا دل خوش کرنے کے لیے نہ بنائیں۔ ہم عموماً با استعداد بچوں کو ضائع کر دیتے ہیں، انہیں چند کرتب سکھا کے پھر لوگوں کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، لوگ چھوٹے سے بچے سے وہ باتیں سنتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، نہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بچوں کو اگر ایسی استعداد جیسی نظر آ رہی ہے اس عزیز کے اندر، اور ایسی بہت سارے بچوں میں ہے، ان بچوں کو اسی طرف لے جائیں جس کے لیے خدا نے یہ استعداد ان کے اندر رکھی ہے۔ انشاءاللہ خدا اس کو حفظ کرے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی خوبصورتی سے یہ بچہ آپ کے سامنے اشعار پڑھ رہا ہے، رباعیاں پڑھ رہا ہے، یہ سن کر کیا آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ آفرین ہو اس مربی اور تربیت کرنے والے پر جس نے اس کو یہ کچھ سکھایا ہے؟ اسی کی عمر کے بچے، کسی کو گانا یاد ہے، کسی کو قوالی یاد ہے، کسی کو لطیفے یاد ہے، اسی کی عمر کے بچے جو گالیاں دے رہے ہیں باہر گلیوں میں کھڑے ہو کر، لیکن یہ یہاں آ کر پاکیزہ زبان استعمال کر رہا ہے۔ یہ پاکیزہ زبان کسی ماں نے سکھائی ہے اس کو، یہ پاکیزہ زبان کسی باپ نے سکھائی ہے اس کو، کسی معلم نے سکھائی ہے اس کو۔ تو جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ زینت ہے اپنے والدین کی، یہ زینت ہے اپنے والدین کی، جس طرح یہ زینت ہے اپنے والدین کی۔ امام فرماتے ہیں تم ہماری اولاد ہو، تم ہماری اولاد ہو، ہمارے لیے زینت بنو، تمہیں دیکھ کر لوگ ہم سے نفرت نہ کریں۔ شیعہ وہ ہے جس کو دیکھ کر لوگوں کے دل میں امام کی محبت پیدا ہو جائے، جسے دیکھ کر لوگوں کے دل میں، ہم پڑھتے ہیں امیر المومنین کے القابات میں سے وجہ اللہ، سنتے ہیں نا، ید اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، اسد اللہ، سنتے ہیں نا یہ القابات۔ وجہ اللہ، وجہ اللہ کا معنی اللہ کا چہرہ، وہ خدا کا تو چہرہ نہیں ہے، خدا جسمانی چیز نہیں ہے۔ وجہ، انسان کے چہرے کو وجہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں وجہ چہرے کے لیے نہیں ہوتا، وجہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کی ذریعے سے توجہ کسی کی طرف چلی جائے، جو باعث جلب توجہ ہو اس کو وجہ کہتے ہیں۔ اس چہرے کو اس وجہ سے وجہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر کہاں سے لوگ متوجہ ہوتے ہیں، یہ کون ہے؟ توجہ کس سے آتی ہے؟ چہرے سے آتی ہے۔
پشت دیکھ کر کسی کو نہیں پتا چلتا یہ کون ہے، لباس دیکھ کر نہیں پتا چلتا یہ کون ہے، ہاتھ پاؤں دیکھ کر نہیں پتا چلتا یہ کون ہے، لیکن جو ہی اس کا یہ سامنے والا حلیہ دیکھتے ہیں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے یہ کون سی شخصیت ہے. چونکہ اس کے ذریعے سے توجہ جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو وجہ کہتے ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ علی کیوں وجہ اللہ ہے، اس لیے کہ جو بھی علی کو دیکھتا تھا اسے علی نظر نہیں آتا تھا، بلکہ اس کی توجہ علی کے دیکھنے سے خدا کی طرف چلی جاتی ہے. اس کی توجہ اللہ کی طرف چلی جاتی تھی، اس لیے علی وجہ اللہ ہے. علی وجہ اللہ ہے. اور شیعہ وجہ الامام ہے. علی وجہ اللہ ہے. علی کو دیکھنے سے خدا کی طرف توجہ جاتی ہے، شیعہ کو دیکھنے سے اس کے مولا کی طرف توجہ جاتی ہے. شیعہ وجہ الامام ہے. ہمیں دیکھ کر لوگوں کی توجہ جائے کہ یہ کس مکتب کے پیروکار ہیں، کس مکتب کے پروردہ ہیں، کس نے انہیں اتنا زیبا و پاکیزہ تربیت کیا ہے. فرماتے امام کونو زینن ولا تکونو شینا، اے ہمارے چاہنے والو یا محبینا شیعہ بنو. ہمارے شیعہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ زینت بنو، شین نہ بنو. وعلیکم بطول الرکوع والسجود، لمبے رکوع اور لمبے سجدے کرو. شیعہ کی علامت نماز ہے، شیعہ کی علامت سجدے کا طول ہے. شیعہ طولانی سجدوں سے پہچانا جاتا ہے. خود ساختہ معیار کے تحت ہم نے شعر و شاعری میں جو معیار بنا رکھا ہے کہ ہمیں کہاں سے پہچانیں گے، ہمیں اور علامتیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں. کسی نے مونچھ رکھی ہوئی ہے کہ ہمیں مونچھ کے ذریعے سے پہچانیں گے، کسی نے انگوٹھی لگا لی ہے کہ ہمیں انگوٹھی کے ذریعے سے پہچانیں گے، کسی نے گلے میں کچھ لٹکا لیا ہے کہ اس کے ذریعے سے پہچانیں گے، کسی نے بازو میں کچھ لگا لیا کہے گا ہمیں بازو کے اس کڑے کے ذریعے سے پہچانیں گے. لیکن جنہوں نے پہچاننا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو سجدوں کے طول سے پہچانیں گے، طولانی سجدوں سے پہچانیں گے آپ کو. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا طَالَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ، امام فرماتے ہیں شیعہ کون ہے؟ شیعہ جب رکوع کرتا ہے اور شیعہ جب سجدہ کرتا ہے، حَتَفَ ابلیس من خلفہ، ابلیس پشت کے بال گر جاتا ہے. شیعہ شیطان کو شکست دے دیتا ہے. جب شیعہ سجدہ کرتا ہے شیطان پشت کے بال گر جاتا ہے. وقال یا ویلہ، اور شیطان فریادیں کرتا ہے، روتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ہائے افسوس، ہائے حسرت، اطاع و عصیتو، یہ اطاعت کر رہا ہے میں نافرمانی کر رہا ہوں. وسجد و ابیتو، یہ سجدے کر رہا ہے میں نے سجدے سے انکار کر دیا. ایک شخص آیا امام علیہ السلام کی خدمت میں، یہ روایت محمد ابن عجلان نقل کر رہے ہیں. قال كنت عند ابی عبداللہ علیہ السلام، میں بیٹھا ہوا تھا مجلس میں، محفل میں امام علیہ السلام کی، حضرت امام صادق علیہ السلام کی مجلس و محفل میں بیٹھا تھا. فدخل رجل، ایک شخص آیا امام علیہ السلام کی خدمت میں. فسلم، توجہ فرمانا اس روایت کو غور سے سننا. میں اس سے پہلے والی روایت میں مومنین سے کہا ہے کہ ہم چونکہ زیادہ سنتے ہیں سوز خانوں کو، نوا خانوں کو، خطیبوں کو، ذاکروں کو، ممبر پہ آ کے بولنے والوں کو سنتے ہیں، سننے کا ایک خاص ہمارا انداز ہو گیا ہے. سماعت، اہل سماعت ہو گئے ہیں کہ کوئی پڑھ رہا ہے اس کو سننا ہے. کس طرح سننا ہے؟ وہ ایک طریقہ ہو گیا ہمارا، عادت ہو گئی ہماری سننے کی کہ ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. اگر کوئی اچھی سر لگائی تو تھوڑی توجہ بھی کر لی، اگر اچھی سر نہیں لگائی تو موبائل لے لیا، گھڑی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ادھر ادھر کہ کب ختم ہوگی یہ مجلس. یہ ہمارا طریقہ ہے ذاکروں خطیبوں کو سننے کا. میں آپ کی خدمت میں امام صادق علیہ السلام کا فرمان پیش کر رہا ہوں. امام کا قول اس طرح سے نہیں سننا جس طرح ذاکر اور خطیب کو سنا جاتا ہے. کس طرح سے سنیں؟ امام کا قول سننے کے لیے فقط یوں نہیں کہ کانوں سے سنیں،
امام کا قول سننے کے لیے سراپا وجود سے سنیں، دل سے سنیں، روح سے سنیں، آنکھیں بھی کان ہو جائیں، چہرہ بھی کان ہو جائے، ہاتھ پاؤں بھی کان ہو جائیں، پورا وجود کان بن جائے. کیوں؟ ہمارے مولا کا فرمان ہے. اس طرح سے اس کو سنیں عزیزان. یہ شخص کہتا ہے میں امام علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا فسلم، اس نے آ کر سلام کیا، فسألہ، اور پھر سوال کیا اس نے، کیف من خلفت، امام علیہ السلام نے سوال کیا، معاف کرنا، وہ شخص آیا، اس نے سلام کیا اور بیٹھ گیا. امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیف من خلفت من اخوانک، یہ جو اپنے بھائی چھوڑ آئے ہو پیچھے اپنی آبادی میں، گاؤں میں، شہر میں، وہ کیسے ہیں؟ قال فاحسن الثناء وزکا واطرا، اس نے بہت تعریفیں کی کہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہمارے مومنین، ہمارے دینی بھائی، ہمارے شیعہ، ہمارے مومنین بہت اچھے ہیں. اور پھر اس نے تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیے. عربی میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، زکا یعنی اس نے ان کی حمد و ثنا شروع کر دی، ان مومنین کی تعریفیں کی، اور پھر اس کے بعد انہیں بہت ہی پاکیزہ و منزہ اور اچھا کہا. وہ اطرا یعنی تعریفوں کے پل باندھ دیے اس نے امام کے سامنے، امام کے پیروکاروں کے تعریفوں کے پل باندھ دیے. جس طرح باندھتے ہیں نا کبھی ممبر پہ بیٹھ کے بانیوں کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، یا جو سامنے مجمع نعرے لگا رہا ہوتا ہے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں. یہ پل اتنے کچے ہوتے ہیں کہ یہ جب امام کے پاس جاتے ہیں امام ان کو مسل کے رکھ دیتے ہیں. اس شخص نے تعریفوں کے پل باندھے، کہا کہ ہمارے علاقے کے مومن کیا کہنے ان کے، ان جیسا کوئی دنیا میں نہیں ہے، میں کیا بتاؤں ان کی تعریفیں آپ کو. جب اس نے پل باندھے امام علیہ السلام نے سوال کیا، فقالا، امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بتا، کیف عیادت اغنیائہم علی فقرائہم، مجھے یہ بتا کہ یہ جن شیعوں کی تو بات کر رہا ہے، جن کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے، ان کے امیر اور غنی فقیروں کو دیکھنے جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ فقال قلیلۃ، کا تھوڑے سے جاتے ہیں، کبھی کبھی جاتے ہیں. امام علیہ السلام نے پھر سوال کیا، فکیف مشاہدۃ اغنیائہم لفقرائہم، مجھے یہ بتاؤ کہ جب کوئی فقیر بیمار ہوتا ہے تو امیر اس کو دیکھنے جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ کہنے لگا تھوڑے سے، کبھی کبھی کوئی ایک آدھ جاتا ہے. امام نے فرمایا کہ آیا یہ اغنیاء معمول کے مطابق فقراء کی احوال پرسی کے لیے جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ کہنے لگا قال قلیلۃ، تھوڑے سے جاتے ہیں. امام علیہ السلام نے پوچھا فکیف صلۃ اغنیائہم لفقرائہم فی ذات ایدیہم، ہمارے شیعوں میں جو اغنیاء ہیں جن کی زندگیاں اچھی گزر رہی ہیں، یہ آیا وہ مستحقوں اور ناداروں کے احوال پرسی کے لیے اور صلہ رحمی کرتے ہیں یا نہیں؟ قال قلیلۃ، کہا کہ وہ بھی بہت تھوڑی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ شخص کہنے لگا، یہ شخص جو آیا تھا اور امام علیہ السلام کے سامنے تعریفوں کے پل باندھے اس نے، امام علیہ السلام نے چند چیزیں پوچھی کہ مجھے یہ بتا کہ یہ جن کو تو ہمارا شیعہ کہہ رہا ہے یہ کام کرتے ہیں یا نہیں؟ کہنے لگا انکا، اس شخص نے امام سے کہا انکا لتذکر اخلاقا قلما ہی فی من عندنا، اے مولا آپ جن صفات کا ذکر کر رہے ہیں ہماری آبادی میں ان صفات والا کوئی بھی موجود نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. فقالا، امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے جو تجھ سے پوچھا تو کہاں سے آیا، تو نے بتایا فلان جگہ سے. میں نے کہا جنہیں تو چھوڑ کے آیا دینی بھائی وہ کیسے تھے؟ تو تعریفوں کے پل باندھنے لگا، اور جب میں نے ان کی صفات پوچھی شیعوں والی تو کہہ رہے ان کے اندر موجود نہیں ہے. پھر امام نے فرمایا فَكَيْفَ يَزْعَمُ هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ شِيَعٌ، بس یہ سب کیسے گمان کر رہے ہیں کہ یہ سب شیعہ ہیں، جب یہ صفات ہی نہیں ہے ان کے اندر، جب یہ کام ہی نہیں کرتے جو میں پوچھ رہا ہوں، جب ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے ان کاموں کے لیے، تو کیسے ان کو حق بنتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو شیعہ کہیں؟ چیک کروایا شیعہ جا کے تشیع اپنا،
ناکام ہو گئے، فیل ہو گیا۔ عزیزان، ہر شیعہ کے لیے لازم و واجب اپنے تشیع کو چیک کروائیں جا کر، لیکن نہ چیک کروائیں ان کو جن کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارا نام لینے والے، چاہنے والے نہیں، ہمارا نام لینے والے چند طرح کے لوگ ہیں، ہمارا ذکر کرنے والے چند طرح کے لوگ ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ہمارا نام لیتے ہیں، کس لیے؟ یتزینون بہ، بنا، وہ لوگ جو ہمارا نام لے کر اپنی شخصیت بنانا چاہتے ہیں، خود بڑے ہونا چاہتے ہیں، خود معروف ہونا چاہتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو ہمارا نام لیتے ہیں لیکن ہمارے نام کو ذریعہ قرار دیتے ہیں اپنی شہرت کے لیے۔ فرمایا دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ ہمارا ذکر کرتے ہیں، یستأکلون بہا، ہمارا نام لے کر روٹیاں کماتے ہیں، ہمارا نام لے کر فیسیں لیتے ہیں، ہمارا نام لے کر رزق کماتے ہیں، ہمارا نام لے کر بریانیاں اور حلوے کھاتے ہیں، ہمارا نام لینے کا معاوضہ لیتے ہیں۔ اور تیسرا وہ گروہ ہے جو ہمارا نام لیتے ہیں خوشنودی خدا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ہمارا نام لیتے ہیں۔ فرمایا یہ ہمارے پیروکار ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو نام لیوا ہیں ان کے، ہیں واقعی نام لیوا ہیں، ان کے سامنے بھی جب پیش کریں ہم آپ کے نام لیوا ہیں، وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ آپ ہمارے نام لیوا ہیں، لیکن یہ نام لیوا کیوں نام لیتے ہو ہمارا؟ اس لیے نام لیتے ہو تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی شخصیت بناؤ، اس لیے نام لیتے ہو ہمارا تاکہ اس کے ذریعے سے فیسیں اور معاوضہ لو، اس لیے ہمارا نام لیتے ہو، یا اس لیے نام لیتے ہو کہ اس کے ذریعے سے خوشنودی خدا حاصل کرو؟ اس تشیع کو چیک کروائیں۔ اپنی صحت، ہم جو اپنے آپ کو بہت صحت مند سمجھتے ہیں، اگر اپنا معائنہ کروائیں، چیک کروائیں جا کر، اندر سے 20 بیماریاں نکلیں گی، چونکہ اپنے بنائے ہوئے معیار کے مطابق ہم صحت مند ہیں۔ ہوتا ہے نا کبھی ہم اپنے آپ کو بہت صحت مند سمجھتے ہیں، جب معائنہ کراتے ہیں اندر سے 10 بیماریاں نکلتی ہیں۔ اپنے خود ساختہ و من گھڑت معیار ہمیشہ غلط نکلتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ یہ جو تم نے تخمینے لگا رکھے ہیں، یہ جو تم نے اندازے لگا رکھتے ہیں، تخمینے کیا تھے بنی اسرائیل کے؟ وہ یہ کہتے تھے لن تمسنا النار، رسول اللہ جب ان کو دعوت حق دیتے وہ یہ کہتے کہ نہ ہم آپ کی دعوت حق قبول نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ ان کو ڈرائیں جو جہنم میں جانے کا خطرہ ہے، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ ہماری جگہ عیسیٰ قربانی ہو چکے ہیں، ہم خدا کی لاڈلی قوم ہیں بنی اسرائیل، لن تمسنا النار، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ یہ صرف تمہارا تخمینہ ہے، تمہارا اندازہ ہے، یہ اندازہ غلط نکلے گا تمہارا، یہ تخمینہ درست نہیں ہے۔ تم ایک دفعہ اس کو پرکھ لو، چیک کرا لو۔ چیک بھی نہ کسی جعل سازی سے، چائنا کمپنی سے، چیک بھی کرو امام سے۔ امام کے معیار ہمارے پاس موجود ہیں۔ عزیزان، ائمہ اطہار نے، امام باقر علیہ السلام نے، امام صادق علیہ السلام نے کربلا کے بعد، عموم لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیوں صرف سید الشہداء نے کربلا برپا کی، اس کے بعد کسی امام نے قیام نہیں کیا کسی ستمکار کے خلاف؟ ہر امام نے قیام کیا۔ قیام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک میدان میں جا کر فقط شہادت پیش کر دیں، ہر امام نے قیام کیا۔ امام خمینی فرماتے ہیں اگر ائمہ نے قیام نہ کیا ہوتا تو انہیں شہید کیوں کیا گیا؟ کچھ کیا ہے ائمہ نے تو شہید کیا گیا ان کو۔ ائمہ نے در حقیقت وہ مشکل حل کی کربلا کے بعد، جس مشکل کی وجہ سے واقعہ کربلا پیش آیا۔ مشکل یہ تھی کہ شیعہ نہیں تھے، کربلا میں شیعہ نہیں تھے۔ کوفہ میں چاہنے والے تھے لیکن شیعہ نہیں تھے۔ بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ شیعوں نے بلا کے مار دیا، نہ، شیعوں نے نہیں بلایا تھا، چاہنے والوں نے بلایا تھا، محبوں نے بلایا تھا، شیعوں نے نہیں بلایا تھا۔ کیوں؟
اس لیے کہ کوفہ میں کوئی شیعہ تھا ہی نہیں. کوفہ میں چاہنے والے تھے. خط لکھ کے بلایا کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. چونکہ شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے امام کے ہمراہ ہوتا ہے. جس میدان میں امام ہو وہ وہاں ہوتا ہے. جس راہ پہ امام جائے وہ وہاں ہوتا ہے. شیعہ وہ نہیں ہوتا کہ اس کا امام کربلا میں تنہا مارا جائے وہ کوفہ میں بیٹھا رہے. وہ چاہنے والے تھے. کبھی دیکھا آپ نے جنازے کی تشریح کرنے والے اور وہ لوگ جو جنازے کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں لیکن گھر میں بیٹھے رہتے ہیں؟ وہ بوڑھے ماں باپ اور بوڑھے نانا نانی اور دادا دادی جو جنازے کے ساتھ چل نہیں سکتے لیکن گھر میں بیٹھ کر روتے رہتے ہیں, سوگواری کرتے رہتے ہیں. گھر میں بیٹھ کر سوگواری کرنے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میت کے ہمدرد ہیں, میت سے ان کو محبت و الفت ہے, لیکن انہیں تشییع کرنے والوں میں شمار نہیں کیا جاتا. اسی لیے گھر میں بیٹھ کر اگر امام سے محبت کی جائے اس کو تشیع نہیں کہتے. گھر میں بیٹھ کر اگر امام کی سوگواری کر لی جائے اور امام پر رو لیا جائے اس کو تشیع نہیں کہتے. تشیع کس چیز کا نام ہے؟ تشیع یہ کہ اپنے گھر سے اٹھ کر وہاں آ جائے جہاں امام موجود ہیں. آج میں نے دیکھا شیعہ نہیں ہے. علی علیہ السلام کیوں 25 سال گھر میں بیٹھے رہے؟ چونکہ شیعہ نہیں تھے. امام حسن نے کیوں صلح کی؟ چونکہ شیعہ نہیں تھے. کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ چونکہ شیعہ نہیں تھے. سید ساجدین کیوں ساری عمر شام یاد کر کے روتے رہے؟ چونکہ شیعہ نہیں تھے. امام باقر کیوں ساری عمر عزاداری کرتے رہے؟ اس لیے کہ شیعوں کو تشیع کا معیار بتا دیں کہ شیعہ بننے کے لیے کیا ضروری ہے. عزیزان, اس لیے یہ معیار بتایا کہ جب امام آ جائے شیعہ نہ ہو, میدان میں نہ ہو. امام اس طرح کربلا میں شہید ہو جاتا ہے. خدا نے اپنا بارواں ذخیرہ اس لیے روک کے رکھا ہوا ہے کہ جب تک شیعہ نہیں آ جاتا اس کو نہیں بھیجوں گا. چاہنے والوں کی طرف نہیں بھیجوں گا, چونکہ چاہنے والے بعض اوقات بلا لیتے ہیں پھر ساتھ نہیں دیتے. چاہنے والوں کی کوئی ضمانت نہیں ہے. کوفہ والوں نے خط لکھے امام کو, خط میں لکھا الاجل ثم الاجل, اے مولا جلدی آئیے جلدی آئیے. مولا آ گئے لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا. لیکن شیعہ کون ہے؟ شیعہ وہ ہے کہ امام چراغ بجھا کے اسے کہے کہ اٹھ کے چلے جاؤ, وہاں سے اٹھ کے نہیں جاتا. وہ 12واں ذخیرہ عزیزان شیعہ کی انتظار میں بیٹھا ہے. چاہنے والے اس کی انتظار میں بیٹھے ہیں, وہ شیعہ کی انتظار میں بیٹھا ہے. شمر روز عاشور ام البنین کے بیٹوں کے لیے عبید اللہ سے امان نامہ لکھوا کے لایا تھا. ام البنین کے 4 بیٹے جو کربلا میں تھے ان کے لیے امان نامہ لکھوا کر لایا تھا. معافی نامہ عبید اللہ ابن زیاد نے لکھ کے دیا تھا کہ ام البنین کے بیٹے کربلا سے محفوظ نکل کے جا سکتے ہیں, انہیں کوئی نہیں چھیڑے. سید الشہداء نے جب وہ امان نامہ لے کر آیا, سید الشہداء نے حضرت عباس سے کہا بھیا اپنے بھائیوں کو لے کر جاؤ, اگر میدان سے جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو, میں مجبور نہیں کرتا. فاطمہ کا بیٹا ام البنین کے بیٹے کو کہہ رہا ہے اگر جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو. لیکن عباس نے کیا فرمایا؟ مولا جب ہم مدینہ سے چل رہے تھے ام البنین نے یہ کہہ کے بھیجا تھا عباس مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیعہ اس کو کہتے ہیں. شیعہ اگر چراغ بجھ بھی جائے نہیں جاتا, چاہنے والا تھوڑا سا خطرہ دیکھتا ہے اور ساتھ چھوڑ دیتا ہے. یہ فرق ہے عزیزو, یہ فرق ہے. کاش شیعہ ہوتے. ہمیں تعلیمات میں کہا گیا ہے کہ اے شیعو
پڑھا کرو یا لیتنا کنا معاکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش ہم وہاں ہوتے، ہم بھی آپ کے ساتھ فوز عظیم شہادت پہ فائز ہوتے۔ اے کاش شیعو آپ کربلا میں ہوتے، اگر آپ کربلا میں ہوتے وہ ستم جو کربلا میں ہوا وہ نہ ہوتا، حسین کی اولاد پیاسی نہ رہ جاتی، علی اکبر نہ مارے جاتے، علی اصغر کے تیر نہ لگتا، لاشوں پہ گھوڑے نہ دوڑتے، خیمے نہ جلائے جاتے، بیبیوں کے پردے نہ لوٹے جاتے، اگر آپ وہاں ہوتے۔ یا لیتنا کنا معاکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش ہم وہاں ہوتے۔ لیکن عزیزو، شیعہ بننے کے لیے اس کربلا کی تو آرزو ہے، لیکن امام فرماتے ہیں ہر عصر کی کربلا ہوتی ہے۔ شیعہ ہر عصر کی کربلا میں حاضر ہوتا ہے۔ اگر شیعہ کسی زمانے میں موجود ہو، ستم ہونے نہیں دیتا، ظلم ہونے نہیں دیتا، آج بھی بچا سکتا ہے، آج بھی وقت پکار رہا ہے۔ اور اگر شیعہ اس وقت موجود ہوتے، علی کی بیٹیاں اسیر ہو کر شام نہ جاتی۔ ہمارے استاد بزرگوار فرماتے ہیں انسان کی ساری عمر رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے جو بی بی نے دربار شام میں بیان فرمایا، ایک جملہ کافی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، سنتے ہیں آپ کہ جب بیویوں کو دربار شام میں لے جایا گیا، دربار کے باہر روک دیا گیا، ٹھہرا دیا گیا۔ کس لیے ٹھہرایا گیا؟ تاکہ دربار تیار ہو جائے۔ دربار کی تیاری ہو رہی تھی۔ کیا تیاری تھی؟ تمام نامحرموں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، تمام اجنبیوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ اکٹھا کرنے کے بعد پھر ان کے اندر نشہ شراب تقسیم کی گئی، جو نہیں بھی پیتے تھے ان کو بھی پلائی گئی۔ کیوں پلائی گئی؟ کہ اس لیے کہ آل رسول آ رہے ہیں، دربار تیار ہو رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب علی علیہ السلام نے فاطمہ زہرا کا جنازہ اٹھایا، رات کے وقت جنازہ اٹھا کر لے جا رہے تھے، پیچھے قدموں کی آہٹ سنی۔ امام حسن کو فرماتے ہیں بیٹا حسن ذرا دیکھنا کس کے قدموں کی آواز ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں بابا چھوٹی بہن زینب چلتی ہوئی ساتھ آ رہی ہے۔ علی نے جنازہ روک دیا ماں کا اور کہا حسن بیٹا جلدی جا کر بہن کو گھر چھوڑاؤ، شاید اس ظلمت و تاریکی کے اندر کوئی نامحرم کھڑا ہوا میری بیٹی کو دیکھ رہا ہو۔ اے علی، اے علی، اے زہرا، آپ کی چھوٹی سی زینب، چھوٹی سی زینب آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ تاریک اندھیرے میں کسی کی نگاہ پڑ جائے۔ اب آئیے ذرا دربار شام لگا ہوا ہے، بنت علی کی استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ سید ساجدین علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا مولا سخت منزل کہاں گزری، سخت منزل کہاں گزری، امام نے کبھی نہیں فرمایا کربلا، فرمایا شام، شام، شام۔ شام میں کیا ہوا عزادارو؟ شام میں بڑا سخت مرحلہ تھا، دربار سجا دیا گیا، آل رسول کو لے آئے، کس عالم میں لے کر آئے؟ بیبیوں کے سر پہ ردا نہیں ہے، کسی بیبی کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، کسی کے ہاتھ میں رسن ڈلے ہیں، کسی کے گلے میں توق ڈلا ہے، دربار میں لا کر کھڑا کر دیا گیا، صف لگا دی گئی، قطار میں کھڑا کر دیا گیا۔ یزید لعین پوچھتا ہے اپنے درباریوں سے کہ میں نے سنا تھا حسین کی ایک بہن تھی جس کا نام زینب تھا، مجھے بتاؤ کربلا میں ماری گئی یا اسیر ہو کے شام آ گئی ہے؟ ایک لعین نے کہا یزید کربلا میں ماری نہیں گئی بلکہ اسیر ہو کر شام آ گئی ہے۔
تیرے دربار میں کھڑی ہے، پوچھنے لگا بتاؤ کہاں ہے؟ بس یہی وہ لمحہ تھا جو جگر سجاد کو کھا گیا، غیرت سجاد کا امتحان تھا۔ اس لعین نے اشارہ کیا، یزید وہ سفید بالوں والی خاتون، وہ سفید بالوں والی خاتون جس کے سر پہ ردا نہیں ہے، جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، جو ایک بڑھیا کے شانے پہ ماتھا ٹیک کے کھڑی ہے، یہی حسین کی بہن زینب ہے۔ بس یہی لمحہ تھا غیرت سجاد کے امتحان کا۔ تمام اجنبیوں کی نگاہیں اٹھی، کس کی طرف اٹھی؟ علی کی زینب کی طرف اٹھی، زہرا کی زینب کی طرف اٹھی۔ اے علی، جس زینب کو آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ اندھیرے کی تاریکی میں کوئی نامحرم دیکھ لے، آج شرابی نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ یہ جگر سجاد برداشت کر سکتا ہے؟ یہ غیرت سجاد کا امتحان تھا۔ اور بی بی نے بہت سارے ظلم شام کے ایسے تھے جو سید سجاد کو بھی نہیں بتائے کہ جب بی بی مدینے آ گئی، مدینے آنے کے بعد لوگوں سے کہا لوگوں روضہ رسول سے باہر چلے جاؤ، روضہ رسول سے باہر چلے جاؤ، مجھے اپنے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ لوگ کہنے لگے بی بی ہم بھی تو سنیں، آپ اپنے نانا سے کیا کہہ رہی ہے؟ کہا صرف نانا برداشت کر سکتا ہے، کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا۔ جب لوگ باہر چلے گئے، ازادارو اجرکم ربکم، جب لوگ باہر چلے گئے تو زینب آگے بڑھی، ثانی زہرا آگے بڑھی، اپنی آستینیں الٹی، اپنے بازو آگے کیے نانا کے سامنے رکھ کر، اور کیا فرماتی ہے؟ نانا، ارے نانا، یہ جو میرے بازوؤں پہ نیلے زخموں کے نشان ہیں، بابا نانا، یہ جو میرے بازوؤں پہ نیلے زخموں کے نشان ہیں، یہ رسیوں کے نشان ہیں، مجھے کربلا سے باندھ کے شام تک لے جایا گیا۔ بی بی فرماتی ہے نانا، اگر میرے لیے مقدور ہوتا، اگر حیا مانے نہ ہوتی، میں اپنی پیٹھ دکھا سکتی، میری پشت تازیانوں سے سیاہ ہو گئی ہے، میں کربلا سے شام تک تازیانے کھاتی رہی۔